قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، ایئر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ماہ ربیع النور شریف کی پر نور اور پر کیف بہاروں میں اسپیشل پروگرام خصائص و شمائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں آپ کا خادم حاضر خدمت ہوں۔ ہر روز کی طرح ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ایسے بانک پن کے ساتھ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے، تو اس میں آج ہم جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تبسم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام کا تبسم فرمانا، حضور مفخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک لطیف پہلو حق پر مبنی مزاح بھی ہے۔ ہمارے ہاں فی زمانہ آج ہم اس کو بہت برا بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ چیزیں صرف خصائص اور شمائل بیان کر دینے کی حد تک نہیں، بلکہ اسے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مجسمہ بننا بحیثیت امتی، کیونکہ ہم حضور کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، اور جو کوئی جس کو فالو کرتا ہے، جس کو اپنا رول ماڈل مانتا ہے، تو اس کی عادات و اطوار، اقوال و افعال کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج میں جس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ بڑا لطیف نکتہ ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عظمت کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود اپنے ساتھیوں میں گل مل کر رہتے، تکبر کا شائبہ نہ پایا جاتا۔ ان کے ساتھ محبت والے مزاح فرما لیتے۔ ظرافت اور مزاح انسانی سرشت میں شامل ہے۔ مزاح سے انسانی طبیعت میں تازگی اور روح کو شاگفتگی حاصل ہوتی ہے۔ مزاح کے بارے میں ایک ادیب یوں رقم تراز بھی ہے: ادب کے جس نقطۂ عروج پر بیان کی خوبیاں، ذہن کے تنقیدی زاویے اور قلم کی تعمیری شوخیاں پختہ تر ہو کر ایک معیاری لطافت بن جاتی ہیں، مزاح کہلاتی ہے۔ یہ بڑے خوبصورت جملے اس نے کہے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی اعلیٰ ادب میں مزاح سے مراد اخلاقیات سے ماوراء گفتگو نہیں لی جاتی، کیونکہ اس قسم کی گفتگو بے حیائی کے زمرے میں آتی ہے۔ اور مزاح عربی کا مقولہ ہے کہ کلام میں مزاح کو وہ مقام حاصل ہے جو کھانے میں نمک کو۔ گفتگو کرتے ہوئے کلام میں مزاح کا ہلکا پھلکا ٹچ رہنا عربی مقولہ ہے کہ جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے نا، یہ گفتگو میں مزاح یہ حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی ایک حد ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں جھلکتا نظر آتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرماتے ہیں افسوس اس شخص پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں بناتا ہے۔ اور ایک مقام پر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ خصومت نہ کرو، اور ایسا مذاق نہ کرو جس سے اسے ایذا پہنچے، اور ایسا وعدہ نہ کرو جو وفا نہ کر سکو۔ یعنی وہ مزاح جو محبت کا سبب بنے، جو محبت کا باعث بنے، جو محبت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کام آئے، اور ہاں
دین سے وابستہ لوگوں اور دینی پیشواؤں کا نام آتے ہی عموماً کسی خشک مزاج شخصیت کا خاکہ ذہن میں آتا ہے، جس کے چہرے پر کسی نہ مسکراہٹ دیکھی ہو اور نہ وہ ہنستا ہو، نہ کسی کے ساتھ گلتا ملتا ہو، لیکن رہبر کامل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ ان چیزوں سے پاک تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مل جل کر رہتے، گل مل کر رہتے، ہلکا پھلکا مزاح بھی فرما لیتے۔ عظیم کارنامے انجام دینے والی شخصیت ہیرو کے لیے ایک لازمی وصف ہے کہ وہ فرائض حیات کے بوجھ کو اپنے تبسم سے گوارا بنا دے، یعنی طرح طرح کے مصائب پریشانیاں ہوں لیکن مسکرا کر اس بات کو ٹال دے، تبسم کے ساتھ اس چیز کو ہلکا کر لے، کیونکہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ اگر وہی بوجھ کے سائے میں دب گیا تو جو اس کے چاہنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ذات ہے کہ ہر کوئی اپنے دکھ لے کر اس بارگاہ میں آتا ہے، ہر کوئی اپنی نقائص خامیاں لے کر پریشانیاں لے کر اس بارگاہ میں آتا ہے۔ اور قربان جاؤں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایک مسکراہٹ تو رہتی، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوتی کہ وہ توازن و اعتدال ہوتا، مجلس میں شگفتگی کی فضا پیدا ہو جاتی۔ اس مزاح میں نہ تو خلاف حق و صداقت کوئی بات شامل ہوتی اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کی جاتی، نہ کہکے لگا کر ہنسنا معمول ہوتا، وہ تبسم ہوتا جس کی خیرات غنچوں نے پائی۔ کبھی کبھار دندان مبارک دکھائی دیتے مگر حلق نظر نہ آتا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی روایت ہے، جلد دوم میں روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراہنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اور حضور کی مسکراہٹ کیسی؟ قربان جاؤں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور اس شخص کو بھی جو سب سے آخر میں جہنم میں داخل ہوگا، جہنم سے نکلے گا، جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے چھوٹے گناہ اس پر پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ اس سے اوجل ہو جائیں گے، اور فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا، وہ اقرار کرے گا، انکار نہیں کر سکے گا، اور وہ بڑے گناہ پیش کیے جانے سے ڈر رہا ہوگا۔ پھر حکم ہوگا ہر گناہ کے بدلے سے ایک نیکی دے دو۔ اس پر وہ بول اٹھے گا ابھی تو میرے اور گناہ بھی باقی ہیں جنہیں میں یہاں دیکھ ہی نہیں رہا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ بات بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے دائیں بائیں والے دانت مبارک نمایاں ہو گئے۔ بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ بالعموم رابطہ عام کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، ہر وقت توجہ نہیں دے سکتے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر توجہ پر ہمہ وقت چھوٹی چھوٹی باریک بینیاں اپنے غلاموں کی، چہرے اگر مرجھائے ہوتے تو حضور مسکرا کے فرماتے میرے غلاموں آج آپ کے چہرے بڑے مرجھائے نظر آتے۔ حضور کا شان نبوت میں جلوہ فراز ہوتے، ازواج مطہرات پریشان ہوتی تو سرکار مسکرا کر فرماتے کیوں آج پریشان ہو؟ اور حالت اس طرح کہ حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک بڑھیا نے سوال کر دیا مزاح کیسا ہونا چاہیے اور حضور کا مزاح کیسا ہے، اور حضور کے خصائص و شمائل میں یہ بات شامل ہے اور انفرادیت ہے، یکتائی ہے۔ عرض کرتی ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی، بوڑھی کوئی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ بھئی ہر کوئی اس دن جوان کر دیا جائے گا، تو اس لیے میں نے کہا تھا تم جاؤ گی، لیکن میں نے اس لیے کہا تھا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ ایک صحابی رسول نے آ کر حضور سے اونٹ طلب کیا، اونٹ مانگا، تو حضور نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔
یا رسول اللہ مجھے، حضور نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے چاہیے، میں نے بچے کو کیا کرنا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا ہی تو بچہ ہے۔ یعنی ایک مزاح تھا، یہ انداز محبت تھا، اور ہر وقت یہ تبسم کی جو کیفیت ہے، اور اگر یہ تبسم کی کیفیت نہ ہوتی تو بدر میں میرے کریم کے نام پر شہید ہونے والے، احد میں میرے کریم کی ذات پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے، خیبر و خندق میں میرے کریم کے جان نثار کیسے مسرت اور محبت کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے، اور پھر کفار کے اتنے سخت پہاڑ جو کہ ذات مصطفیٰ پہ ہیں، لیکن حضور مسکرا کر تبسم فرما کر ان تمام دکھوں کو ٹال دیتے ہیں، پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں، اور حضور تبسم فرماتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، یہ چند ایسی مثالیں میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جو ہر مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو معتدل کر دیں گی۔ اور ہماری زندگیوں میں یہ ہم جو ڈپریشن کے شکار ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں میں ڈپریشن کا مریض ہوں، میں فلاں مرض کا مریض ہوں، ان میں زیادہ تر بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جن کو تبسم نہیں ملتا، مسکراہٹ نہیں ملتا۔ آئیے مسکرائیں، لوگوں میں مسکراہٹیں تقسیم کریں، اور میرے حضور کی سنت کو عام کریں اور اپنی زندگیوں میں بھی ڈالیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔